بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاز اینڈ قرآن کے سلسلے کا 7واں لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم۔ آج پیشی خدمت ہے کل کے لیکچر کا دوسرا حصہ۔ لیکچر دیں گے ممتاز اسکالر اور معروف قانون دان ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں تحقیق سے، جو کہ ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب ہمیشہ لے کے آتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ آج جو تحقیق ہے قرآن کریم کی، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ساری دنیا میں قرآن حکیم کے اوپر لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، اس کے موضوعات کے اوپر دلچسپی لے رہے ہیں، اور اس میں جو احکامات ہیں اور قوانین ہیں اور ضابطے ہیں اور راستے انسانیت کی فلاح کے، اس کے اوپر دلچسپی لے رہے ہیں۔ آج جو سویڈن میں ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں قرآن حکیم کی، وہ سویڈش لینگویج کے اندر 2 ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں، اور یہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھنے اور سننے والوں سے کہ محمد نود برسٹوم تھے، انہوں نے یہ ٹرانسلیشن کی، اور کارل ولہم جو تھے یہ انہوں نے دوسری ٹرانسلیشن کی۔ اور سویڈن ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی زبان کوئی بہت سارے ملکوں میں سویڈش لینگویج نہیں بولی جاتی، اور ایک چھوٹی لینگویج سمجھی جا سکتی ہے یہ یورپ کے اندر۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہاں اس میں بھی قرآن حکیم 2 دفعہ ٹرانسلیٹ ہوا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہاں پہ خواتین و حضرات ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب لیکچر دیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، لاز اینڈ قرآن کا لیکچر سنتے ہیں۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جس موضوع پہ آپ سے بات ہو رہی تھی، سیکریفائس یا قربانی، آج اسی کا تسلسل ہے۔ کل کچھ قسمیں قربانی کی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ کوشش کی کہ یہ سمجھا جا سکے کہ قربانی کا تصور جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان سے شروع ہوا، وہ کوئی محدود تصور نہیں ہے، اس کو صرف جانور کی قربانی تک محدود نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ آج میں قرآن میں سے بھی ثابت کروں گا، جو میں نے کل آپ سے گزارش کی۔ ایک چیز جو کل کے تسلسل میں آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قربانی کا ایک اور سبق بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ رب العزت نے ایک جانور بھیجا، اور قربان انسان نہیں ہوا، قربان جانور ہوا۔ اشرف المخلوقات کو بچایا گیا۔ ایک پہلو اس قربانی کا یہ ہے جس کی طرف ہم بہت کم دھیان کرتے ہیں، جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس قربانی کے سبق میں انسانیت کی حرمت اور انسانیت کا بچاؤ، اس کا سبق بھی شامل ہو گیا۔ کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی ایک انسان کیا، ایک انسانوں کی پوری نسل اگر فنا ہو جائے تو دوبارہ پیدا کیے جا سکتے ہیں، ایک خطے میں نہ رہیں دوسرے خطے میں آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اتنے بڑے کائنات کے اس کینوس میں ایک انسان بہت معمولی حیثیت رکھتا ہے، بہت تھوڑی سی جگہ پہ وہ فٹ آتا ہے۔ اس پوری کائنات کی ایک چھوٹی سی اکائی ہے انسان، لیکن رب کے حضور انسان کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اور انسانی زندگی کی تحریم، تکریم، تعظیم، اس کی تعلیم عام کرنے کی کتنی ضرورت ہے، یہ قربانی کا ایک سبق ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے مذاہب میں بھی انسانی زندگی کو ایک اہم قرار دیا گیا ہے، لیکن جو اسلام انسانی زندگی کی حرمت اور انسان کی حرمت، انسانی جان کی حرمت بیان کرتا ہے، میری نظر سے دوسرا ایسا کوئی فرمان کسی اور جگہ سے میں نے تاریخ بھی تھوڑی بہت دیکھی ہے، قانون بھی تھوڑا بہت دیکھتا ہوں، مطالعہ بھی تھوڑا بہت کر لیتا ہوں، اور دوسرے ادیان کو بھی تھوڑا بہت دھیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنا میں دیکھ سکوں۔ ایسا دوسرا کوئی فرمان میری نظر سے نہیں گزرا جس طرح کا یہ فرمان ہے، اور وہ دونوں صورتوں میں both the sides are there۔ پہلا، جس نے بغیر وجہ کے اور بغیر جواز کے کسی ایک انسان کو مارا، گویا اس نے پورے عالم انسانیت کا قتل کیا۔ اتنا وسیع تصور عالم انسانیت کے تحفظ کا، جو آج سے 1400 سال پہلے آپ پر ہماری 1000 جانیں قربان
آپ کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ کے قلب مبارک پہ قرآن اتار کے جو ہم تک پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بہتر اور کوئی کانسیپٹ، اس سے بہتر اور کوئی چارٹر، اس سے بہتر اور کوئی لا، اس سے بہتر اور کوئی حکم، اس سے بہتر اور کوئی ڈائریکشن، اور اس سے بہتر اور کوئی ڈیکلریشن دوسرا مل نہیں سکتا آپ کو تاریخ کے صفحات ڈھونڈنے سے۔ اس کا دوسرا پہلو کہ جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پورا عالم انسانیت بچا دیا۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہے، جس نے مارا وہ مت سمجھے ایک آدمی اس نے بے گناہ مار دیا، ایک انسانی جان بغیر حق کے وہ لے گیا۔ اور یہ جان کیا ہے؟ یہ جان تو روح ہے، اور روح کیا ہے؟ یہ امر ربی ہے، یہ اس کا حکم ہے، اس کی ایک علیحدہ دنیا ہے، یہ اس کی اپنی تخلیق ہے، یہ مالک کی ایک اپنی کاریگری ہے، اس کی ایک صنعت گری ہے، اس کے اندر ایک حکمت اور اس کا اپنا امر پوشیدہ ہے۔ اور جب دینے والا ایک مخصوص شخص کے اندر اپنے امر کے ساتھ ماں کے بطن میں وہ روح پھونک کر کے بیچتا ہے تو دوسرا کوئی بغیر حق کے اس کو کیسے لے سکتا ہے؟ یہ نعمت جس سے میں آپ سے مخاطب الزبان ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ وہ آنکھ جو آپ کی مجھے بات کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، یہ بھی اس کی عطا ہے۔ یہ فہم، یہ شعور، یہ ادراک، یہ سمجھ جس کے ذریعے سے بات کمیونیکیٹ ہو رہی ہے، یہ بھی تو اس کی عطا ہے۔ اس میں سے اگر کوئی ایک چیز لے لے جس کو صلاحیت عضو کا اطلاف کہتے ہیں یا اطلاف عضو کہہ دیتے ہیں، تو وہ باقاعدہ فوجداری جرم ہے۔ پاکستان کے قانون میں بھی اور ساری دنیا کے قوانین کے اندر وہ باقاعدہ ایک کرمنل اوفینس ہے۔ اب اس چھوٹی سی نعمت کو کسی کا ناخن توڑ دینا، کسی کی انگلی توڑ دینا، یہ بھی ساری بڑی نعمتیں ہیں، کوئی ریپلیسمنٹ اس کی دوسری نہیں مل سکتی۔ اس کو ایک طرف رکھ کر کے آپ صرف اتنا ملاحظہ کیجئے کہ انسانی جان کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے بنائی۔ اور کسی نے بہت اچھا کہا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس لیے زندگی پہ مرتا ہوں۔ اور یہ وہ جو زندگی ہے، اس کی اہمیت اس سے زیادہ اور کسی جگہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ جو ان دو فرامین میں سبق وہی ہے۔ اور یہ ضروری کیوں ہے؟ اس کا ایک حکمت کا پہلو اور ہے جس کی طرف میں شارٹلی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ نسل انسانی کا ارتقاء، اس کا جاری رہنا، اس کا تسلسل اسی واسطے سے، اسی رابطے سے اور اسی حوالے سے ہو سکتا ہے کہ انسانی جان کا احترام کیا جائے، انسانی کھوپڑیوں کے سروں کے اوپر محلات تعمیر نہ کیے جائیں، خواہ وہ جنگ کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ اور پھر دیکھ لیجئے، یہ انسان کی تخلیق کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ماں باپ کے دل میں جو محبت اللہ رب العزت نے بچوں کی ڈالی ہے۔ کسی کا بچہ چیخ رہا ہو تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ رات کو کوئی بچہ پڑوسی کا آپ کو جگائے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ اگر کسی عورت کے بستر پر کسی کا بچہ رات کو گندا پیشاب کر دے، بدبو والا، تو وہ اس کو اچھا لگے گا؟ لیکن جب اس کا اپنا بچہ روتا ہے تو وہ اس کو خوش کرتی ہے، باپ درگزر کرتا ہے۔ جب اس کا اپنا بچہ جو ماں کے قدموں چلے جنت رکھے گی، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سرد راتوں میں جس طرح کی آج ٹھٹھرنے والی اور ٹھٹھرانے والی اور ڈرا دینے والی کالی سیاہ راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں جب آدھی رات کو ماں دیکھتی ہے کہ بچے نے گندگی پھیلا دی، پیشاب کر دیا، دوسرا بستر اویلیبل نہیں ہے، ملک کی آبادی اکثریت غریبوں کی ہے، تو وہ ٹھنڈ والی جگہ پہ، گند والی جگہ پہ خود منتقل ہو جاتی ہے، بچے کو وہاں رکھتی ہے جہاں اس کو نہ گند ملے نہ اس کو ٹھنڈ ملے۔ اس لیے ان قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت رکھی۔ اس طرح سے بقائے انسانیہ، اس طرح سے انسانیت کا تسلسل ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو بہت محترم قرآن حکیم میں گردانا ہے۔ پہلی جو صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، قربانی کے